أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند مطاع آپ کی خدمت میں سورہ نور کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا. نے جو ہے وہ 11 نمبر آیت سے شروع کرنا ہے کیونکہ 10 نمبر آیت تک تفسیر ہو گئی تھی. لاسٹ میں ہم نے جو موضوع ڈسکس کیا تھا وہ لیان کا موضوع تھا کہ فقہ اسلامی کے اندر ایک عنوان ہے لیان کا. اس میں یہ تھا کہ جو ہمارا موضوع تھا اس میں جو بحث تھی وہ تہمت کا موضوع تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور موجود نہیں ہے کہ 4 کی گواہی ہو تو زنا کی حد جاری ہوتی ہے. تو اگر وہ ایک ہی ہے تو اس کو پھر خاموش ہو جانا چاہیے کیونکہ اگر وہ حاکم شہر کے پاس جائے گا تو حاکم شہر اس سے دوسرے ڈیمانڈ کرے گا گواہوں کی. اگر اس کے پاس دوسرے گواہ فراہم نہیں ہوں گے تو پھر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اچھا، پھر اس کے بعد جو عنوان تھا آگے وہ یہ تھا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر اس کو دیکھ لیتا ہے زنا کرتے ہوئے تو یہاں پہ جو قانون دین اسلام نے پیش کیا وہ یہ کہ وہ حاکم شہر کے سامنے آئے گا اور 4 قسمیں اٹھائے گا اور ایک لعنت کرے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. اس کے اس کام سے جو ہے وہ خاتون کے اوپر حد جاری ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ خاتون کو بھی آپشن دیا گیا ہے کہ وہ بھی آئے اور اپنے شوہر کو آ کے جھٹلائے کیونکہ ممکن ہے کہ شوہر نے جھوٹی گواہی دی اور جھوٹ بولا اور جھوٹی قسمیں اٹھائی. تو اگر خاتون بھی جو ہے وہ 4 قسمیں اٹھاتی ہے اور پھر غضب الہی کا اقرار کرتی ہے کہ اگر میرا شوہر جو ہے وہ سچا ہے تو مجھ پہ غضب الہی ہو، تو اس عمل کو لیان کہتے ہیں. لیان آگے جو بحث آ رہی ہے وہ کیونکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سورہ نور کے اندر جو موضوعات ڈسکس ہوئے ہیں یہ دوسری اور صورتوں میں کم ملتے ہیں کیونکہ عفت کا موضوع، اسی طریقے سے جو ہے وہ جنسی مسائل کے اوپر ڈسکشن، اسی طریقے سے خود تہمت کا موضوع، اور آج ہم جو عنوان پڑھنے لگے ہیں یہ واقع افک ہے. افکن عظیم جس کو کہا جاتا ہے، افکن عظیم، افک تہمت کو کہتے ہیں. عظیم یعنی بڑی تہمت. بعض نے اس کا لکھا بڑا حادثہ، بڑی تہمت. یہ ایک معروف واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا اور یہ بڑا دردناک حادثہ ہے جس کو افکن عظیم سے تعبیر کیا گیا. 11 نمبر آیت سے آگے تقریباً 16 نمبر آیت تک، 16-17 نمبر آیت تک یہی موضوع ڈسکس ہو رہا ہے عفق کا. دیکھیں اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پہلے اس واقعہ کا یعنی ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ پس منظر کیا ہے کہ کیا ہوا کہ یہ آیات نازل ہوئی وہ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں اور پھر ان آیات کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوگی.
اس میں جو شان نزول اس کا ہے اور اس کا جو پس منظر ہے ان آیات کا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مختلف جنگوں کے لیے اور غزوات کے لیے جاتے تھے، تو جو اہل سنت کی روایات ہیں جو نقل ہوئی ہیں اس موضوع کے اوپر، وہ اکثر جو ہیں وہ اس واقعے کو جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں اس طرح پیش کرتی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شیعہ علماء نے اس واقعے کو کس طرح نقل کیا۔ تو کہتے ہیں اہل سنت محدثین نے اس واقعے کو خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جنگ پہ جو ہے وہ اپنی کسی ایک زوجہ کو لے کے جاتے تھے، غزوات پہ قرعہ ڈالتے تھے۔ تو ایک وقت میں جو ہے وہ ایک غزوہ پہ جانے لگے تو قرعہ ڈالا گیا، قرعہ میرے نام پہ آ گیا۔ تو سفر پہ جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو واپسی پہ مدینہ کے قریب قافلے نے کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ رات گزاری۔ تو صبح کے وقت یا بہرحال قافلہ تیار ہوا، اب رات رکنے کے بعد صبح کے وقت نکل گیا قافلہ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ حاجت کے لیے گئی اور وہاں پہ ان کا ہار جو تھا وہ گم ہو گیا۔ تو اب جب وہ واپس آتی ہیں تو وہاں پہ اس طریقے سے تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ساتھ ہوتی تھی تو ان کے لیے محمل کا انتظام ہوتا تھا، محمل میں بیٹھ جاتی تھی اور پھر اس کو محمل کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے یہ آئی جو اپنے وہ اونٹ کے قریب، تو ان کو یاد آیا کہ میرا ہار جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو اب جو ہے اب انہوں نے اس ہار کو ڈھونڈنا شروع کیا، تو دیر ہو گئی۔ جب دیر ہوئی تو واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اب وہ خود فرماتی ہیں کہ میں وہاں پہ ہی پریشانی کی حالت میں بیٹھ گئی، اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی جب وہ دیکھیں گے محمل کے اوپر ان کی نظر پڑے گی تو شاید وہ واپس ہی آ جائیں اور مجھے لے جائیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ تو ابھی اسی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک شخص وہاں پہ جو وہ بھی رہ گیا تھا، یا بعض نے لکھا ہے کہ بعض افراد ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ قافلے کے پیچھے پیچھے نظر رکھنا، کوئی چیز رہ گئی ہو یا اس طرح کے معاملات۔ تو وہ جب قریب آتا ہے تو خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس نے مجھے اس روایت میں جو بخاری میں نقل ہوئی اور مختلف کتب حدیث میں، کہ اس نے مجھے آیات حجاب سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ تو اس شخص کی جو نظر مجھ پہ پڑی تو اس نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے۔ تو اب اس نے جو ہے وہ ان کو اونٹ کے اوپر بٹھایا، خود وہ فاصلے پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ اونٹ پہ بیٹھ جائیں، محمل پہ بیٹھ جائیں۔ تو فرماتی ہے میں بیٹھ گئی۔ آپ جب مدینہ میں پہنچے تو اب مدینہ میں اس جو انٹری ہوئی تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو لے کے آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ گھٹیا لوگوں نے، منافقین نے جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ اچھا، اس پروپیگنڈے کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن کریم میں اب دیکھیں کس انداز سے ہوتا ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جن لوگوں نے بہتان لگایا وہ بھی تم میں سے ایک جماعت تھی۔ یہاں پہ عصبۃ منکم یعنی وہ جو بہتان لگانے والے تھے، جنہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زوجہ ہیں یہ کس شخص کے ساتھ آئی، یہ کون تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تہمت لگا دی انہوں نے۔ یہ اہل سنت کی کتب کے اندر اس طریقے سے موجود ہے۔ شیعہ کے ہاں اس مسئلے میں علماء کے اندر جو ہے وہ اختلافی بحث ہے، لیکن اس کی اصل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اصلی عنوان کیا ہے۔ اور ہم تو عموماً جو ہے وہ دیکھیں بہت سارے مسائل کو سنی شیعہ میں الجھا دیتے ہیں۔ قرآن اور بات کرنا چاہ رہا ہے، ہم اور طرف چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم دیکھیں، قرآن کریم کے متعلق میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اصل میں حضرت شیعہ میں سے بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت ماریہ قبطیہ کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، ان پہ تہمت لگائی گئی۔
اور کہا گیا کہ ابراہیم جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ آیات جو آئی ہیں یہ حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آئی ہیں، ان کی مطلب تقدس کو بیان کیا ہے، ان کی عفت کو بیان کیا ہے۔ یہاں پہ شیعہ سنی جس طرح متعصب بعض اوقات اہل سنت اور متعصب شیعہ، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے مسائل میں الجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر ثابت ہو جائے اور دوسروں کا نقطہ نظر رد ہو جائے۔ اصل میں ہم نے جس چیز کو دیکھنا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم اس واقعے کو کس عنوان سے نقل کر رہا ہے۔ قرآن کریم کا اصل مقصد جو اس واقعے کو نقل کرنے کا وہ یہ ہے، اس کی طرف توجہ کریے گا، پھر میں آیات کا جب ترجمہ کروں گا تفسیر تو ترجمے سے آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ قرآن کریم اصل میں جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ مسلمانوں کے اندر ایسے گروہ موجود ہوتے ہیں جو الہی رہبروں کی شخصیت کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے بھی مرکز ختم ہو، مرکز کمزور ہو، اور جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان ہو، کیونکہ وہ منافقین ہوتے ہیں، اور منافقین آپ کو پتا ہے کہ بہت خطرناک ٹولہ ہے۔ قرآن کریم کے شروع میں ہی ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی خداوند متعال نے 3 طبقات کو ڈسکس کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا سورہ بقرہ میں جو طبقہ ڈسکس ہوا ہے وہ طبقہ اہل ایمان کا ہے۔ خود مومنین کی تعریف کی گئی ہے، مومن کون ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کافر کی تعریف ہے، کافر کون ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں اسی طرح سے شروع ہوتی ہے سورہ۔ اور پھر جو ہے منافقین کے اوپر ایک تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ منافق کی شناخت مشکل کام ہے۔ منافقت جو ہے وہ ایک بہت خطرناک جریان ہے، ایک خطرناک سلسلہ ہے۔ اس وجہ سے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خط لکھا، جب اس خط میں ایک جس طرح جب مصر کے والی مالک اشتر کو بنا کر بھیجا تو ان کو بھی خط لکھا تھا، اسی طریقے سے محمد بن ابی بکر جو تھے وہ بھی جب والی تھے مصر کے تو ان کو بھی خطوط لکھے۔ اور ان میں سے ایک خط جو نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ اے محمد بن ابی بکر، یہ بات ذہن رکھنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی دفعہ سنا کہ اسلام کو مومن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ مومن کا ایمان اس کو اسلام کو نقصان نہیں پہنچانے دیتا۔ کافر سے بھی اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ کافر کا کفر اس کا کلا کما کر دیا اللہ نے، ٹھیک ہے، وہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا لیکن منافق جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ منافق کی پھر نشانی یہ بتائی کہ وہ زبان سے تو بہت چرب ہوتا ہے، باتیں بہت کرتا ہے، کہتا بہت کچھ ہے، لیکن عملی زندگی میں بہت کمزور ہوتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم جو بیان کرتا ہے وہ یہ کہ منافقین کا جو ایک طبقہ موجود تھا جن کا سرغنہ عبداللہ ابن ابی تھا، اور اس کا بھی سورہ نور میں اس کے حوالے سے بھی آیت موجود ہے۔ عبداللہ ابن ابی کے متعلق قرآن کریم میں چند جگہ پہ آیات موجود ہے، اس کی مذمت میں آئی ہیں، کیونکہ وہ منافقوں کا سرغنہ تھا، ہیڈ تھا، پلان ادھر اس سے شروع ہوتے تھے اور آگے پھر پھیلتے تھے۔ تو یہ جو تھا یہ بھی اس میں شامل تھا، اور دوسرے اور منافقین بھی شامل تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ماحول بنایا۔ تو اصل ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کی شخصیت کشی ہو جائے۔ دیکھیں ادھر توجہ کریں، ایک بڑی بنیادی چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ عموماً آپ دیکھیں کہ مرد جو ہوتا ہے، مرد وہ اگر بد کردار ہو نا تو بات عورت پہ نہیں آتی، بیوی پہ نہیں آتی، ٹھیک ہے، لیکن اگر خاتون کے اندر کوئی مشکل ہو یا اس کے اوپر کوئی تہمت لگ جائے یا اس کے اندر اس کے کردار میں کوئی مشکل ہو تو یہ بات مرد پہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، مرد کی شخصیت کشی ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، یعنی جو رسول اللہ کی زوجہ کو یا ان کی بیویوں میں سے کسی ایک کو کی توہین کرتے ہیں یا تحقیر کرتے ہیں یا ان کی شخصیت کشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ در حقیقت ایک لحاظ سے آپ دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ان کی شخصیت
کو خراب کرنا ہے، ان کی مخالفت کرنا ہے۔ اب یہاں پہ بعض موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں کیونکہ شیعہ کا ایک خاص نقطہ نظر ہے بعض شخصیات کے متعلق، تو اس میں دیکھیں اس پوائنٹ کو اپنے ذہن نشین کر لیں، تحقیر اور توہین نہیں ہے، اختلاف ہے، مخالفت ہے، رد ہے، نظریاتی اختلاف بھی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن توہین اور تحقیر نہیں ہے جو منافقین کا کام ہے۔ تو منافقین میں ایک خاص جو یہ ٹولہ تھا، انہوں نے عام سادہ مومنین کو اپنے ساتھ ملا دیا اور ایک ماحول بنا دیا پورے مدینہ کے اندر، جس کا اتنا برا اثر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کے اگر آپ یہ کہیں کہ 40 سخت ترین دن جس میں وہ بہت پریشان رہے وہ یہی تھے، کیونکہ تقریباً 40 اس واقعے کے 40 دن گزرنے کے بعد، تقریباً 1 مہینہ گزرنے کے بعد یہ آیات آئی ہیں، یہ 11 نمبر آیت سے آگے آگے آئی ہیں۔ تو یہ جو بیچ میں 40 دن تھے، آپ اس میں سوچیں کہ اس معاشرے میں جہاں پہ ہر جگہ پہ یہی تبصرہ ہو رہا وہ کس طرح ہوتا ہے، ایک مسجد سے ایک گلی سے دوسری گلی میں، ہاں جی سنا ہے، اس نے کہا جی بالکل سنا ہے، آگے جی آپ نے سنا ہے، اچھا بیچ میں بعض مومنین بھی تھے سادہ لوگ، آپ نے سنا ہے، اچھا ایسا ہوا ہے، او ہو، پھر آگے گئے پورے شہر میں تبصرہ شروع، موضوع خواتین میں بھی وہی ڈسکشنز ہو رہی ہیں پورے۔ اصل میں جو قرآن کریم نے جو اس موضوع کو حساسیت لی وہ یہ کہ یہ کام مسلمانی والا کام نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے کسی بات کو قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ جو کام کیا ہے، یہ افک عظیم جو ہوا ہے، بہت بڑی تہمت جو لگائی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ کسی کا نقصان نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا نقصان ہے۔ آیت جس چیز کو بیان کر رہی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلا نقصان تم نے اپنا کیا ہے کہ تم نے اپنی شخصیت کو شکار، یعنی در حقیقت پروپیگنڈے کر کے جب معاشرے کے اندر کچھ لوگ مومنین کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ سادہ ان منافقین کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ مومنین در حقیقت اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنا نقصان کر رہا ہے۔ دیکھیں مومن کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے، تو اگر ایک کا نقصان ہے تو دوسرے کا بھی نقصان ہے نا۔ اگر ایک مسلمان بھائی کی آبرو ریزی ہو رہی ہے تو دوسرے کو خوش ہونا چاہیے، اگر وہ ایک ہی بدن ہے تو پھر تو سب کی آبرو ریزی ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے اسلام بہت حساس ہے کہ کسی کی آبرو ریزی نہ کرو، کسی کی شخصیت کشی نہ کرو، اس پہ بہت حساس ہے اسلام۔ یہاں تک آپ دیکھیں بعض روایات میں آیا ہے کہ کعبہ سے بھی زیادہ مومن عظمت رکھتا ہے، کعبہ سے بھی زیادہ اس کی شخصیت کشی جو ہے وہ کعبہ گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے بعض روایات میں۔ اس طریقے سے آپ اس سے اندازہ لگیں یہ کتنے حساس موضوعات ہیں اور ہم ان کو کتنا جو ہے وہ ہلکا لیے ہوئے ہیں، اور ہم کس طرح آج ہماری سوسائٹی میں جو کلچر ہمارا بن چکا ہے اور ہم کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس اصل میں جو آیات آئی وہ اس عنوان سے آئی کہ آپ نے جو بات آپ نے سننی ہے پہلے اس کی تحقیق کریں، پھر یہ دیکھیں بات کر کون رہا ہے، مقصد کیا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم نے یہاں پہ جو تعبیر استعمال کی ہے نا، وہ اسبا کی تعبیر استعمال کی۔ یہ اسبا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تم میں سے جو لوگ جنہوں نے یہ تہمت لگائی وہ اسبا ہیں تم ہی میں سے۔ یہ اسبا یعنی وہ لوگ نہیں کہ جو کوئی ایسے ہی بات کر رہے ہیں یا ایسی انہوں نے جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے کو پروپیگنڈا کر دیا، اسبا پری پلان لوگ، یعنی باقاعدہ پلاننگ سے انہوں نے یہ کام کیا۔ یعنی ہمیشہ اسلامی معاشرے کے اندر، مومنین کے معاشرے کے اندر ایسا طبقہ موجود ہوتا ہے کہ جو الہی رہبروں کے خلاف پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ ان کی کسی طریقے سے ان کی شخصیت کشی کی جائے، کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے خلاف ماحول بنایا جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ شہید مطہری فرماتے ہیں آپ دیکھیں ایران نے جب انقلاب اسلامی آیا تو ایران کے خلاف تو بہت سارے پروپیگنڈے ہوئے، تو ایران نے کھل کے فلسطین کی مدد شروع کی۔ اب جب کھل کے فلسطین کی مدد شروع کی تو جو یہودی ہیں انہوں نے کئی طریقے سے پلان کیا کہ ایران کو پیچھے ہٹایا جائے، ایرانیوں کے اس کام سے پیچھے ہٹایا جائے، کیونکہ ان کو بہت تکلیف تھی۔ دوسرے سارے مسلمان تو چپ کیے ہوئے تھے، کوئی بھی فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، صرف ایرانی، اور وہ بھی شیعہ، ٹھیک ہے، شیعہ جو اہل سنت کی جو ہے وہ ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور دوسری اہل سنت دنیا ساری خاموش ہے۔
تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایرانیوں کے اندر پروپیگنڈے بہت سارے کرنا شروع کیے. ایک پروپیگنڈا یہ کیا کہ جو فلسطینی ہیں وہ تو سارے ناسبی ہیں، سارے ناسبی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں تو جو ہے وہ معتدل سنی تو وہاں پہ ہے ہی نہیں. اچھا، ناسبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناسبی جو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہتا ہے، سب کرتا ہے یا ان کی توہین کرتا ہے. ٹھیک ہے، اہل سنت وہ ہیں کہ جو مثلا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، اس وجہ سے احترام کرتے ہیں. لیکن ناسبی وہ ہے کہ جو احترام نہیں کرتا اور توہین کرتا ہے. اور ناسبی جو ہے وہ جو فقہ شیعہ فقہ میں وہ کافر کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو جس طرح غالی کافر کاؤنٹ ہوتا ہے، اسی طرح ناسبی بھی کافر کاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی اسلام سے خارج ہے. تو آپ دیکھیں کہ اب لوگوں کے اندر کیا ایرانیوں کو یہ کیا ان کو باور کرائے گی کہ وہ فلسطین میں جن کی آپ مدد کر رہے ہیں وہ تو سارے ناسبی. ٹھیک ہے، تو اس سے لوگوں کے عوام کے ذہن میں کیا آتا ہے، اچھا وہ کیونکہ ان کو پتا ہے، یہودیوں کو پتا ہے کہ یہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ اس پروپیگنڈے میں آسانی سے آ جائیں گے. لیکن دشمن بہت چالاک ہے. جس طرح اس نے ہمارے اندر، آپ دیکھیں امیر المومنین کے نام پہ ہمارے اندر لڑائی ہوئی نا. آج ہماری مساجد ہر جگہ پہ دو مساجد جو ہے وہ ایک ہی محلے میں دو مساجد ہیں اور لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. کہتے ہیں ایک جگہ پہ شہادت ثالثہ پڑھنی ہے، دوسرے کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھنی ہے. جس جگہ پہ جائیں، شہر میں جائیں، جہاں پہ جائیں، یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے. تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ہمیں لڑوا دیا نا آپس میں. یہ اس کو کہتے ہیں یہودیوں کی چالاکیاں. آپ دیکھیں ان کی شیطنت، وہ کمزوریاں دیکھتے ہیں کہ ان کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایرانیوں سے انہوں نے ایک پھر ایرانی کیا، ایک مثلا ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ اس کے پاس دو بیٹھیں گے، وہ کہ سنیں تمہیں پتا چلا ہے فلسطینی سارے جو ہیں وہ ناسبی ہیں. وہ کہ اچھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے ان کی مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو سارے ناسبی ہیں. ٹھیک ہے، تو شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ہم نے خود جب حج کے موقع پہ ہم گئے تو ہمیں ایک شخص ملا، تو فلسطینی تھا. تو ہم نے ان سے ملاقات کی تو اس نے مجھے کہا کہ میں شیعہ ہوں، فلسطین سے آیا ہوں اور یہ میرے اہل سنت بھائی ہیں. کہا آپ کو ایک بڑی تعداد ان میں جو ہے وہ شیعہ بھی ملے گی. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ قریب سے جا کے کسی کو ملتے ہیں تو وہ بات اور ہوتی ہے، یا حقیقت جب سامنے آتی ہے تو بات اور ہوتی ہے. جس طرح ہمارا میڈیا آپ دیکھیں نا پورا دن پروپیگنڈے کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں قرآن کریم نے ان آیات میں یہاں تک یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ پروپیگنڈے مت کرنا. یہ تمہارا آخری کام ہونا چاہیے، آخری دفعہ یہ تمہاری حرکت ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر تمہارا ایمان ہوگا تو تم یہ کام نہیں کرو گے. کیا مطلب کہ سنی سنائی پہ پھر سب سے بڑی بات تہمت لگا دینا. سنی سنائی پہ تہمت لگانا، کوئی کام بھی سنی سنائی پہ نہیں کرنا، لیکن تہمت تو بالکل. اس کا تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ رویہ بھی میں عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک اور بھی واقعہ خود جو شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. فرماتے ہیں میرا ایک دوست میرے پاس آیا، پرانا دوست تھا. تو اس نے مجھے آ کے کہا کہ وہ فلاں فلاں مسجد جو فلاں علاقے میں ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اذان میں شہادت ثالثہ نہیں پڑھی جاتی، یعنی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی نہیں دی جاتی. ایک پروپیگنڈا تھا اس علاقے میں کہ فلاں مسجد میں حتیٰ اذان میں بھی شہادت ثالثہ جو ہے وہ پڑھی ہی نہیں جاتی. تو جس طرح ہوتا ہے ہر ملک میں اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں. تو شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ مل کے چلتے ہیں بھائی، چلتے ہیں اس مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اتنے دور تو نہیں ہے، کوئی ملک سے باہر تو نہیں ہے یا شہر سے باہر تو نہیں ہے، 10 منٹ کا راستہ ہے، 15 منٹ کا راستہ، تو چلے جاتے ہیں. مولانا کے خلاف بھی آپ باتیں کر رہے ہیں اور سارا کچھ معاملات چل رہے ہیں. کہا ہم مل کے چلے گئے تو ادھر دیکھا کہ اذان میں شہادت ثالثہ پڑھی جا رہی. ٹھیک ہے، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کیا جا رہا ہے. تو میں نے اپنے دوست کو کہا، میں نے کہا یہ دیکھا، یہی وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اور سچ میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہوتا ہے، سننا اور دیکھنا اور. تو آپ اس طرح آپ حساب کرنا شروع کریں ہماری سوسائٹی کے اندر کتنے جھوٹ، کتنے پروپیگنڈے اور کتنی تہمتیں، کیا کیا ہو رہا ہے. یہ اصل نقطہ ہے جس میں آیات جو تدبر دیکھیں نا. قرآن اصل میں ہم نے جو پڑھنا ہے وہ تدبر کے لیے. عموماً ہمارے یہاں جو مشکل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ہم قرآن کریم کو تفاسیر میں جا کے پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، علماء کے اقوال پڑھتے ہیں. سارا کچھ پڑھنے کے بعد ہمارے پاس ایک جو ہے وہ آپ سمجھیں ایک الماری بن جاتی ہے ہمارے اندر معلومات کی، لیکن ہم اب سیکھ کچھ نہیں رہے.
قرآن کا اصلی مقصد تدبر ہے. تدبر یعنی آپ نے قرآن سے اپنی ذمہ داریاں نکال دی ہیں کہ آج ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے. نہ یہ کہ ہم صرف اس کو تاریخ کے عنوان سے دیکھیں کہ وہ جی ایک واقعہ ہوا تھا تو فلاں، وہ سنی کہیں کہ جی وہ ایسی بات ہے، شیعہ کہیں گے جی ایسی بات ہے. اصل یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم بات کیا کر رہا ہے. یہی رہبر معظم نے بھی بیان کیا. اب میں آیات کی طرف آتا ہوں، ان کا آپ کے سامنے جب مزید ترجمہ ہوگا تو آپ دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. بہت امپورٹنٹ چیزیں جو ان آیات میں ذکر ہو رہی ہیں ان کی طرف توجہ کریں. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم. تم گمان نہ کرو کہ یہ کچھ شر ہے تمہارے لیے. یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، افک ہوا ہے، یہ تہمت جو لگی اور یہ پورا واقعہ جو ہوا ہے، یہ کچھ شر نہیں ہے. بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے مسلمانوں. اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے یہ کیسے خیر ہے، جہاں پہ اتنی ٹینشن ہوئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اصحاب پیغمبر کو اتنی ٹینشن ہوئی. خود مثلا جتنے قریبی تھے خاندان کے لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں رہے، بہت مشکلات، سخت پریشانی میں رہے. تو یہ تو شر ہے نا. اللہ فرما رہے یہ شر نہیں ہے، یہ خیر ہے. دیکھیں ابتدا میں بہت ساری چیزیں ہمیں شر نظر آ رہی ہوتی ہیں پہلے پہلے جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن جب اس کے اندر گہرائی میں جاتے ہیں تو اسی میں خیر ہوتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں، بہت ساری مثالیں. مثلا آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ ایران کے اوپر آپ دیکھیں جب پابندیاں لگی، وہ مختلف طاقتوں نے جب پابندیاں لگائی تو بہت سارے جو لوگ تھے جو اینٹی انقلاب تھے انہوں نے تو پروپیگنڈے کرنا شروع کیا کہ ہم تو بھوک سے مار جائیں گے. بعض جو سادہ لوگ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ او ہو یہ تو پابندیاں لگ گئی، اب ہم کیا کھائیں گے. تو آپ دیکھیں ظاہر میں یہ شر نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ خیر ہوئی. کتنی ترقی کی، خود اپنی چیزیں بنانا شروع کر دی. ہر چیز انہوں نے اپنی خود بنائی، ہر چیز. میڈیسن، کیونکہ بچوں کی میڈیسن پہ بھی پابندی لگی تو ایرانیوں نے خود میڈیسن بنانا شروع کی. اس وجہ سے آپ دیکھیں وہ بہت سارے شعبہ جات میں خصوصاً میڈیکل میں دنیا کے ٹاپ کے ممالک میں آ چکے ہیں. تو بعض کام ظاہر میں ہمیں شر نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خیر ہوتی ہے، ان کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسلامی معاشرے کے لیے فائدہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے آج آپ دیکھیں، آج جو رویہ آئی ایم ایف نے اپنایا ہوا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ، تو یہی کام خیر بن سکتا ہے اگر اس سے استفادہ کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اپنی ہویت کو سمجھیں، اپنی شخصیت کو سمجھیں اور ہر قسم کی محتاجی سے دور ہو جائیں. تب ترقی کرتی ہیں قومیں. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ایک دفعہ مشکل ہوتا ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ کو، کوشش کرنی پڑتی ہے آپ کو، زحمت کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے. خوب بال ہوا خیر لکم، یہ تو تمہارے لیے فائدہ مند ہوا. کیوں؟ کیونکہ منافق سامنے آ گئے، منافقوں کا پورا گروہ سامنے آ گیا. لوگ مشخص ہیں نام ان کے تاریخ میں جنہوں نے یہ سارا پروپیگنڈا کیا تھا، وہ سامنے آ گئے. اور دوسرا جو خیر کا پہلے وہ یہ کہ جو سادہ لوگ تھے ان کو بھی پتا چل گیا کہ تم لوگ کتنا سادے ہو کہ تم ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے، ان منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے. مشخص ہو گئے سارے، سادے بھی سامنے آ گئے، منافقین بھی سامنے آ گئے. تو پھر ہمیشہ ایک وہ تاریخ بن جاتی ہے نا، نسلیں یاد رکھتی ہیں کہ یہ وہ فلاں تھے جنہوں نے پروپیگنڈے کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. وہ باقاعدہ ان میں سے عبداللہ ابن ابی انہی میں سے تھا. تو یہی چیز ان کے لیے جو ہے وہ ان کے ماتھوں پہ لکھ دی گئی کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس قسم کے کام کرتے تھے. خوب پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جو جس نے کیا پروپیگنڈوں میں جو باتیں کی، جتنی جس نے زیادتی کی، جتنی جس نے اپنے پاس سے بات بنائی، جتنا جس نے پروپیگنڈا کیا، جتنی اس میں مقدار اس کی تھی، اتنا ہی اس نے گناہ کیا ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر شخص کے لیے اس میں سے وہی کچھ ہے جو اس نے کیا ہے. دیکھیں نا، ایک پلان کرنے والا ہوتا ہے، ایک آگے پھیلانے والا ہوتا ہے. بعض لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے نا، وہ ہر جگہ پہ پروپیگنڈے کر رہے ہوں گے، ہر جگہ پہ، جنازے پہ بھی. میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے ہم ایک جنازے پہ گئے ہوئے تھے تو 8-10 علماء وہاں پہ موجود تھے، تو بہت بڑی تعداد لوگوں کی آئی ہوئی تھی. تو وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوا تو وہ وہاں پہ کچھ باتیں کرنا شروع ہو گئے. اس کی عام روٹین میں عادت ہے پروپیگنڈے کرنے، جنازے پہ پروپیگنڈے کر رہا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے. میں نے تعجب کیا، میں نے اس کو کہا بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی بات ہے، آپ ایسے اپنے پاس سے لگے ہوئے. تو چپ کر گئے. عام روٹین میں آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد خواتین میں آپ دیکھیں بعض ایسے پروپیگنڈے کر رہی ہوں گی گھروں میں بیٹھ کے، ہر وقت ادھر کی ادھر پھیلا رہی ہوں گی باتیں.
اور پورے فیملی کا ماحول خراب کیا ہوا ہوگا. مثلا کتنے آپ دیکھیں پروپیگنڈے ہوتے ہیں، کتنے زیادہ. گھروں میں تباہی ہو چکی ہے فیملیز. صرف کیا، میں کچھ دن پہلے روایت پڑھ رہا تھا کہ شراب کے متعلق میں تحقیق کر رہا تھا، شراب کے موضوع کے اوپر نا. تو اس میں یہ کہ روایات جو اس موضوع پہ آئی ہیں شراب کی مذمت میں، اور آیات جو ہیں انسانوں کو اکٹھا کیا جائے. جب میں نے روایات پڑھنا شروع کی شراب کے موضوع پہ، بہت ساری جو روایات تھی، تو میں نے دیکھا کہ جہاں پہ شرابی کے بارے میں آیا نا کہ اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا، اس کے ساتھ ایک اور شخص کا بھی ذکر آیا ہے اکثر روایات. وہ ہے کہ جو سخن چین ہے، ادھر کی ادھر کرتا ہے، اس کا بھی ساتھ ذکر آیا ہے. یعنی جو بعض لوگوں کا کام ہوتا ہے نا کہ ادھر کی ادھر کرنا، سخن چینی کرنا، اس سے کتنا آپ دیکھیں ماحول تباہ ہوتا ہے. پروپیگنڈے کرنا، باتیں پھیلانا، اور پھر معاشرے کو کے اندر ایک ہیجانی سی، اضطرابی سی حالت پیدا کرنا. فیملی میں اسی طرح ہوتا ہے، محلے میں اگر ہو جائے تو اسی طریقے سے ہوتا ہے. بعض لوگوں کا یہ کام ہے لوگوں کو پریشان کرنا، ٹینشن دینا اور مشکلات میں ڈالنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سب کے لیے عذاب ہوگا جنہوں نے اس کام میں حصہ ڈالا، ان کے لیے سزا ہے، انہوں نے گناہ کیا ہے. لیکن جو ان میں وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ، جو ان میں سب سے زیادہ آگے تھا، حصہ ڈالا، وہ اس کے لیے عذاب عظیم ہے. یہ ادھر اس آیت میں کہا گیا، اس حصے میں یہ عبداللہ ابن ابی ہے. یہ شخص عبداللہ ابن ابی ہے. عبداللہ ابن ابی کا میں آج ہی ڈاکٹر رفیع کی اسپیچ ایک سن رہا تھا، ان کا درس، تو اس میں وہ اس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ ایک دفعہ اس کا بیٹا مومن تھا. آپ دیکھیں بس، یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ فاسق کا بیٹا مومن، مومن کا بیٹا فاسق، یہ پوری تاریخ میں رہا ہے. اس کا جو بیٹا تھا وہ مومن تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آیا، تو حضرت جو ہے نا پانی پی رہے تھے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دیجیے گا، میں نے نا اپنے والد کو جا کے پلانا ہے، شاید کوئی اس کے اوپر اثر ہو جائے اور وہ یہ جو آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے اور جو منافقتیں پھیلاتا ہے نا، یہ ختم ہو جائے. تو وہاں پہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر رفیع نے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب یہ تو ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ تبرک کا اثر ہوتا ہے، پیغمبر کے آثار ہیں، پیغمبر کا بچہ ہوا، وہ لا شک کافی ہے، اس کا بڑا اثر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک انسان اس اثر کو لینا ہی نہ چاہتا ہو، اس کے اندر اتنے کینے، بغض، نفرتیں اور تعصبات ہوں، تو پھر مثلا انہوں نے پھر مثال دی. انہوں نے کہا آپ دیکھیں بارش جب برستی ہے، ٹھیک ہے، تو پھول کے اوپر برسے تو خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کچرے کے اوپر برستی ہے تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ہے، اگر انسان کا ظرف گھٹیا ہو تو بارش ہے، رحمت پروردگار تو ہر کسی کے اوپر آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ لے جاؤ، یہ تھوڑا سا پانی لے جاؤ. تو وہ گیا گھر، تو اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا ابا جان یہ میں آپ کے لیے پانی لے کے آیا. تو اس نے کہا یہ کون سا ٹائم ہے، میں اس ٹائم پانی تھوڑی پیوں گا. تو یہ کہاں سے لے آیا؟ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی ہے. دیکھیں یہ کافر نہیں تھا، یہ منافق تھا. توجہ کریے گا، بیٹے نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا تھوڑا سا پانی میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، آپ اس کو پئیں. کہتے ہیں اس نے اسی وقت جب سنا تو غصے سے ہاتھ مارا اور پانی کو زمین پہ پھینک دیا. کہا نہیں پیوں گا میں یہ پانی، فلاں 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 فلاں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت پھر یہ دوبارہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت سمجھایا ہے اپنے والد کو، لیکن وہ سمجھتے نہیں. اب تو انہوں نے آپ کی توہین بھی کی، آپ کو گالیاں بھی دی ہیں، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بعض جو ہیں تعلقات ہیں جن میں والد ہے وہ احترام رکھتا ہے، چاہے کافر بھی ہو، والد چاہے کافر بھی ہو وہ احترام رکھتا ہے. تو عبداللہ ابن ابی کے متعلق یہ آخری حصہ ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرنے والا تھا. آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں آپ کو بعض لوگ ملیں گے جو عبداللہ ابن ابی کے ہی وزیر لگتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ معاشرے کے اندر، آپ دیکھیں یہ رہبر معظم حافظہ اللہ جیسی عظیم شخصیت کے خلاف کتنے پروپیگنڈے باز کر رہے ہوتے ہیں، ان کی شخصیت کشی کرتے ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے، میں خود ہمارے تجربات ہیں کہ مثلا مجھے ایسے جوان ملے، انہوں نے کہا کہ ہم رہبر معظم کی تقلید کرتے تھے، کہ مولوی آیا اور اس نے ہمیں آگے کہا کہ وہ تو مجتہد ہی نہیں ہے. کس نے کہا وہ مجتہد ہے؟ اس کی تقلید ہی نہیں ہوتی، وہ تو سیاسی مولوی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کتنے پروپیگنڈے کرتے ہیں.
خود جاہل، آتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صرف بس مخالفت پروپیگنڈے، کیونکہ رہبر ہیں، رہبر کی شخصیت کشی کرنی ہے. یہ بعض نے یہ ان کی رگ رگ میں ہوتا ہے. یہ بعض اس طرح کے لوگ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے معاشرے کے اندر. پھر خدا بند متعال فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. کیوں تم نے، یہ آپ دیکھیں اللہ ناراض ہو رہا ہے مومنین سے، کیوں تم نے جب سنا اس بات کو، اس پروپیگنڈے کو، تو کیوں تم نے جو ہے وہ برا گمان کیا مومنین کے بارے میں؟ کیوں تم نے برا گمان کیا مومنین کے بارے میں اور مومنات کے بارے میں؟ بلکہ اللہ فرما رہا ہے کیوں تم نے اپنے بارے میں برا گمان کیا. یعنی رسول اللہ کے بارے میں نہیں، یا ان کی زوجہ کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، یہ در حقیقت تمہارے اپنے بارے میں ہے. یعنی تم جب رسول اللہ کے خاندان کے متعلق، ان کی زوجہ کے متعلق اس طرح کی بات سوچ رہے ہو، پروپیگنڈا کر رہے ہو، یہ کسی بھی مومنہ، یہاں پہ آیا ظن المؤمنون والمؤمنات، یعنی کوئی مومنہ بھی ہوتی، اگر تمہارے سامنے اس قسم کی بات کی جاتی تو اور تم اس کا شکار ہو جاتے، تو یہ تم نے اپنے خلاف پروپیگنڈا کرتی، سمجھو اپنے خلاف. دیکھیں اللہ کتنی دقیق بات کر رہا ہے، اس کی طرف توجہ کریں. لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے سنی بات تو کیوں تم نے گمان کر لیا یہ اپنے متعلق، یہ غلط گمان کر لیا. یعنی یہاں پہ علماء فرماتے ہیں، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ کیوں تم نے فوراً رد نہیں کیا، غلط ہے یہ بات جو تم کر رہے ہو. دیکھیں آپ کے لیے اگر ایک چیز آپ کو واضح ہے نا، آپ کے لیے بھی اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس ایک بات کا، آپ فوراً کہ بھائی یہ غلط ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. مثلا آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، وہ آ کے کہتے ہیں کہ میں فلاں خاتون کے فلاں کے ساتھ ریلیشن ہے، مثلا مثال دیتا ہوں، آپ فوراً کو غلط بات کر رہے ہو. یہ کہو، ہمارے مزے لینا شروع کر دیتے ہیں لوگ، الٹ ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں، مزے لیتے ہیں خواص بھی حتیٰ، علمی لوگ بھی حتیٰ. ہم نے علمی لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی بڑے بڑے، ہم نے مذہبی لوگ دیکھے ہیں کہ ان کے سامنے جب اس طرح کی بات آتی ہے وہ رد نہیں کرتے. کیوں؟ ان کا مزاج قرآنی نہیں ہوتا، وہ الٹا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تحقیق، بتائیں اور بتائیں اور بتائیں. بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک گواہ سے اوپر نہیں ہے تو آپ کو سزا ملے گی، اور اگر ایک گواہ سے اوپر نہیں ہے تو فوراً آپ کہیں رد کرو اس بات کو، غلط بات کر رہے ہو. جی فلاں عالم دین نے ایسی بات کی، بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ غلط بات کر رہے ہو. جی فلاں نے جو ہے وہ یہ کر دیا، فرض کریں کوئی آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں وہ فلاں کو میں جانتا ہوں، وہ تو بڑا خائن ہے. آپ کو کیوں بھائی، کیا دلیل ہے آپ کے پاس اور اس کی خیانت کی، خائن ہونے کی؟ دلیل مانگے. ٹھیک ہے، ایک ہے آشکار ہے، واضح مثلا جس طرح بعض بد کردار ہوتے ہیں بالکل واضح ہوتے ہیں، وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے. لیکن ایک ہے مومنین کی بات ہو رہی ہے، اہل ایمان ہے جہاں پہ، ٹھیک ہے، اور واقعا ایک سوسائٹی ہے جہاں پہ لوگ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے فوراً اس کو سب سے پہلی جو چیز کہنی ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، رد کرنا ہے اس کو، اس کی بات کو، تاکہ وہ آئندہ جرت نہ کرے. دیکھیں آپ جب کسی کو اس طرح روکتے ہیں تو وہ پھر جرت نہیں کرتا. جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی خوشامد کر رہے ہوں گے اور دوسروں کی غیبت کر رہے ہوں گے، آپ اس کو رد کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ جب آپ کے سامنے دوسروں کی غیبت کر رہا ہے نا، تو روایت میں آیا ہے کہ جب وہ اوروں کے پاس جاتا ہے تو آپ کی غیبت کرتا ہے. یہ آپ ایک اصول کے طور پہ اس بات کو جان لیں، جو آپ کے سامنے دوسروں کے گلے کر رہا ہوتا ہے، شکوے کر رہا ہوتا ہے، وہ جب دوسروں کے پاس جاتا ہے تو آپ کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. یہی دیکھنے میں آیا ہے. عموماً آپ دیکھیں ایسا ہی آپ خود ان تجربات سے گزرے ہوں گے، ہر کوئی گزرا ہوتا ہے ان تجربات سے. کیوں تم نے اپنے خلاف اس تہمت کو قبول کیا؟ وقالوا ھذا افک مبین، اور کیوں نہیں فوراً کہا یہ تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے جو بولا جا رہا ہے؟ کیوں ایسا تم نے نہیں کہا؟ دیکھیں نا، بعض کا تو ہم میں رد کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جس طرح بعض میں نہ کی صلاحیت نہیں ہوتی نا. بعض جو ہے وہ ان کو کہا دینا یہ کام کر دیں، جی بالکل کر دیں گے. بھائی اگر نہیں کر سکتے کہیں میں نہیں کر سکتا، نہ لیں اس کام کو، نہ کرنے کی اپنے اندر بعض کا آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. بعض آپ دیکھیں ہر بات میں ہاں کر دیتے، جی کل مل کے چلیں گے، جی چلیں گے. اور بھائی نہیں جا سکتے تو بتا دو میں نہیں چلیں گے، میں نہیں جا سکتا، میں مصروف ہوں، جی چلیں گے. اب وہ صبح کھڑے ہوئے جی جناب کے، او جی مجھے کام پڑ گیا. وہ اللہ کے بندے کل کہہ دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص سے کہا کہ فلاں جگہ پہ ملیں گے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچ گئے تو وہ دوسرا شخص لیٹ ہو گیا تو دھوپ آ گئی نکل آئی تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا چھاؤں پہ ہو جائیں، جس جگہ پہ اس نے کہا تھا وہاں پہ دھوپ ہے۔ حضرت نے فرمایا نہ، اسی جگہ کی بات ہوئی تھی، اب میں اس کے انتظار میں ہوں، جس جگہ کی بات ہوئی تھی میں نے ادھر ہی کھڑا ہونا چاہے دھوپ ہے۔ حضرت عمار یاسر کے ساتھ ایک دفعہ کمٹمنٹ ہوئی کہ صبح مل کے بکریاں لے کے جائیں گے، نبوت سے پہلے کی یہ واقعہ ہے، مل کے بکریاں لے کے جائیں گے تو حضرت عمار یاسر لیٹ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں کھڑے ہوئے تو عمار یاسر ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں چلے گئے؟ کہا بات نہیں ہوئی تھی کل مل کے چلیں گے، جب مل کے بات ہوئی تو مل کے چلیں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایسی شخصیات کو نبوت ملتی ہے، ایسی شخصیات کو مقام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ عظمتیں دیتے ہیں جو کمٹمنٹ میں، جو اپنی باتوں میں۔ ہمارے آج آپ دیکھیں اچھا وہ تو میں نے کہی تھی، بھول جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں بھول گئے، بعض البتہ بھول بھی جاتے ہیں لیکن بعض بہانہ بناتے ہیں بھول جانا، ہم بھول گئے تھے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ یہ افترا پرداز لوگ اس طوفان پرچار پر گواہ کیوں نہ لائے، یعنی یہ جب طوفان جھوٹ چل رہا تھا تو کیوں گواہ نہ لائے، 4 گواہ پورے کیوں نہیں لے کے آئے اگر انہوں نے تہمت لگائی تھی؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، یہی جھوٹے ہیں جو گواہ پورے نہ لا سکے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی بنیادی چیز میں اور یہاں پہ بڑی دقیق چیز عرض کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص فرض کریں آپ کو پتا چلا اس نے آپ کے سامنے چوری کی، ٹھیک ہے، یا کسی جگہ پہ چوری ہوئی، آپ فوراً کہتے ہیں ہم پکڑ کے مارے اس کو چوری کی ہے، آپ نے کیا گواہ پورے کیے ہیں؟ کیا آپ مارنے کا حق رکھتے ہیں اس کو؟ یہ سب اسلامی تعلیمات میں ان موضوعات پر سوالات ہیں، ایسے نہیں ہیں کہ ہم جس کو چاہیں پکڑ کے مارنا شروع کر دیں۔ ہم کسی کو تھپڑ نہیں مار سکتے بغیر وجہ کے، نہیں مار سکتے، ہم بچے کو نہیں تھپڑ مار سکتے، اپنے بچے کو تھپڑ مارے اس کا چہرہ سرخ ہو جائے تو دیت واجب، لیکن ہم دیکھیں اپنی مرضی سے ساری چیزیں گھماتے ہیں، اپنی مرضی، ہم نے اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے، اپنے مزاج سے ہم سارے معاملات لے کے چلتے ہیں، ہم خود ہی شریعت بن جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے بہت سارے مولانا حضرات دیکھیں، علماء حضرات بہت سارے آپ دیکھیں گے اپنی مرضی سے بہت سارے کام کر کے اسی کو شریعت بنا دیتے ہیں اور بعد میں وہ مصیبت بن جاتی ہے قوموں کے لیے۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں آگے آیات کو جب ہم پڑھیں گے تو اس میں کھولیں گے۔ ابھی رضا بھائی کا میسج آ گیا کہ ٹائم ہو گیا، تو اس میں کافی ساری چیزیں ہیں اور آگے ہم آیات کو جب ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں عرض ہو جائیں گی۔ جی ماشاء اللہ صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا، انشاءاللہ اسے کل بھی کنٹینیو کریں گے یہیں سے۔ یہاں پر سوال جو آپ کا سیشن شروع کرتے ہیں، اگر دوستوں کے سوالات ہیں تو چیٹ میں لکھ دیں تو بہتر ہے۔ اصل ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ کیا حضور، یہ مربوط نہیں ہے موضوع سے، ہٹ کے تھوڑا سا، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں پتا تھا یا نہیں تھا؟ ایک دوست نے سوال کیا ہے۔ جی، یہ علم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ دیکھیں علم پیغمبر اکرم اور علم ائمہ علیہ السلام کے متعلق 32 قسم کی روایات ہیں جو ہماری کتب حدیث میں آئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے علم کے متعلق۔ کیونکہ قرآن کریم کی بعض آیات میں ہے کہ علم قیامت جو ہے وہ خداوند متعال کے پاس ہے، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے اس قسم کے جملے۔ تو بعض پھر علماء جو ہیں اس سے وہ استفادہ کرتے ہیں کہ بعض چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ان میں سے ایک خود علم قیامت ہے، قیامت کے دن کا۔ لیکن بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو روایات ہیں، جو یہ آیات بھی ہیں، یہ بھی دوسری بعض آیات جن میں بیان ہوا ہے کہ ان کو علم دیا گیا ہے، خاص اللہ نے ان کو چنا ہے اور علم غیب بھی دیا ہے، جس طرح سورۃ جن کے اندر یہ بیان ہوا ہے، اللہ جن کو چنتا ہے ان کو اپنے خاص بندوں کو علم غیب دیتا ہے۔ اسی طرح روایات کے اندر بھی آیا ہے کہ وَارْتَضَاكُمْ لِغَيْبِهِ، ہم نے آپ کو غیب کے لیے چنا، اللہ تعالیٰ نے غیب کے لیے چنا اہل البیت علیہ السلام کو، یعنی وہ حقائق بتائے کہ جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو قیامت بھی خود انہی علم غیب میں سے ہی ہے، تو وہ ہے، معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ 2 قسم کی رائے پائی جاتی۔
ہماری جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، یعنی خود قیامت کا علم بھی رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا افطار کے وقت اہل سنت برادران کے ساتھ افطاری کر سکتے ہیں جبکہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں اور آپ وہاں اکیلے ہوں؟ تو اس سمن میں کیا ہے حکم، کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، افطاری آپ نے اپنے وقت پہ ہی کرنی ہے، کیونکہ ہر کسی کے فقہی قوانین مشخص ہیں، انہوں نے اپنے اپنے فقہی قوانین کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے نا ہر کسی نے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ شیعہ فقہ میں جو ہے وہ افطار کے کچھ دیر 5-10 منٹ کا فاصلہ ہے، تو وہ واضح ہے، ہر دفعہ مشخص ہوتا ہے، جو وقت لکھا ہوا ہوتا ہے آتا ہے، تو اس کے مطابق انہوں نے عمل کرنا ہے، یعنی ہر کوئی اپنی فقہ کے مطابق عمل کرے گا، شیعہ بھی اپنی فقہ کے مطابق عمل کرے گا۔ اگر ایک جوان کو پتا ہو اور پتہ ہونے کے باوجود وہ اگر اس پہ عمل نہیں کرتا تو روزہ باطل ہوگا اس کا؟ جی جی، اس میں روزہ باطل ہے، اگر وہ علم نہ ہو علم کے، تو اس میں پھر آ جاتا ہے کہ مقصر ہے یا قاصر ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً آج کل جو ہے وہ دسترس میں ہوتا ہے لیکن پوچھتے نہیں ہیں، تو ایسوں کا روزہ باطل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اور سب ایک اور سوال ہے، آج کل کی سوسائٹی میں ہمارے یہ عمومی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے رشتے دار جو ہوتے ہیں وہ، یہ ایک تو سے سوال کیا ہے میں وہ پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، منافق ٹائپ ہوتے ہیں جو آپ کی پیٹھ پیچھے تو برائی کرتے ہیں، آپ کی جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کی تعریف کرتے ہیں یا بالکل نارمل ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہرحال ان کے حقوق ہیں اسلام کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ وہ رشتے دار جو ہیں ہر معاملے میں ٹانگ لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس معاملے میں انہیں کس طرح ڈیل کریں رشتے داروں کو؟ جی دیکھیں، جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک رشتہ دار تھے نا، تو حضرت نے ان کو بلایا، حضرت کو پتا چلا کہ یہ جا رہا ہے بغداد میں، تو ہارون رشید کے پاس حضرت نے اس کو بلایا تو اس کو عطیہ دیا، تو پھر حضرت نے فرمایا کہ جو کام کرنے جا رہے ہو وہ نہ کرنا، تو اس نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت نے پھر بتایا کہ تم جس ارادے سے جا رہے ہو، اس نے کہا میں ایسا میں نہیں کروں گا، تو پھر حضرت نے اور کچھ رقم اس کو دی، تو وہاں پہ جو حضرت کے خادم تھے انہوں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کو جب پتا ہے کہ اس نے اس کام سے نہیں رہنا تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، پھر اس کو اتنے اموال دے رہے ہیں؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے، چاہے ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھے نہ بھی ہوں، ٹھیک ہے، اور ہمارا کام ہے صلہ رحمی کرنا۔ پھر اللہ جانے، اللہ فرماتا ہے کہ پھر بھی اگر وہ قطع رحمی کرتے ہیں اس کے باوجود کہ ایک 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 جو رشتہ دار دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے اور دوسرا پھر بھی قطع رحمی کر رہا ہے، پھر اللہ کہتا ہے میرے ذمہ ہے، پھر میں اس کو سیدھا کر لوں گا۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ایک دوست نے کیا ہے، بہت بنیادی سوال ہے، ان آور کمیونٹی ہم لوگ شیعہ لوگ توحید پہ زیادہ کام کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ہمارے یہاں توحید پہ کام کم ہوتا ہے شیعہ میں، ایک دوست نے سوال کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ جی اس میں ہماری ہمارا کلچر ہے نا، جس طرح بہت سارے کام اپنے کلچر کے مطابق جو ہمارا بنا ہوا ہے وہ جو چل رہا ہے اسی کے مطابق ہم سب چلتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، کہ بہت کم لوگ ہمارے میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی ابتکار کریں، کوئی ایک نئی چیز دیں، یا مثلا ایک چیز جو دب چکی ہے، جو دین کی بنیادوں میں سے ہے لیکن اس کو لوگ بھول گئے ہیں، تو اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، ان موضوعات کو دوبارہ زندہ کیا جائے، ان تھیوریز کو دوبارہ زندہ کیا جائے، تو وہ ہمارے اندر سے لوگ ہوں گے تو وہ یہ کام کریں گے تو ہو جائے گا۔ ابھی تک تو ہمارا جو ماحول چل رہا ہے اس میں تو آپ دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ توحید خشک موضوع ہے، ٹھیک ہے، ولایت سناؤ، حالانکہ خود ولایت بھی اصل میں توحید کا موضوع ہے۔ ولایت، خود ولایت پروردگار تو سب سے پہلے ہے نا، انما ولیکم اللہ، اللہ کی ولایت سب سے پہلے، تو وہ پھر ہمارے یہاں ولایت وہ ملنگی ولایت، یعنی جس میں وہ غلو نصیریت وہ سننے کے لوگ آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خالص تو ولایت بھی نہیں سنتے، جو صحیح ولایت ہے وہ سنیں تو دوسرے دن مولانا کو کہیں کہ آپ کا عشرہ بس ختم ہو گیا ہے، 2 دن کا ہی عشرہ تھا، تیسرے دن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مزاج سے سننا چاہتے ہیں نا۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے، آپ دیکھیں، آپ جس موضوع کو بھی آپ دیکھتے ہیں نا کمی ہے سوسائٹی میں ہماری، یا جو بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس کو اہمیت نہیں دی جاتی،
تو اس کو بیان کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا، آپ نے قرآن کو اگر سوسائٹی میں لے کے آنا ہے تو معاشرے میں پھیلانا ہے تو آپ کو قرآن کے اوپر محنت کرنی ہوگی. تعلیم قرآن آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو بہت کوشش، محنت، قرآن سے انس لگانا، پھر قرآن سے بات نکالنا، پھر دوسروں تک پہنچانا، یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے محنت چاہیے، اسٹرگل چاہیے، کوشش چاہیے. تو یفقہ قولی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میری بات ان کو سمجھ میں آئے، میں جو بات کروں ان کو سمجھ میں آئے. تو یہ سمجھانا یہ بہت مہم ہے، یہ صلاحیت ہونا. تو بعض لوگ ہیں کہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ توحید کی بات کریں، بتائیں، لیکن لوگوں کو نہیں، اس میں لذت نہیں آتی. کیونکہ ان کے انداز میں کوئی مشکل ہوتی ہے بعض کا، یا روح اس لیول پہ نہیں ہوتی، روحانی مشکل ہوتی ہے، یا محنت نہیں کی ہوتی ان موضوعات پہ، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اس عنوان کو لوگوں تک جب نہیں پہنچاتے تو لوگ بور ہوتے ہیں. پھر ہم کیا کہتے ہیں جی وہ لوگ تو توحید سنتے ہی نہیں. وہ ادھر مشکل نہیں ہوتی، مشکل اصل میں بیان کرنے والوں میں ہوتی ہے، کہ بیان کرنے والوں نے ان موضوعات کے اوپر زیادہ محنت کی ہی نہیں ہوئی ہوتی. تو یہ ہمارے یہاں مشکل ہے. بالکل توحید کے چیپٹر کے اوپر ہمیں جس طرح محنت کر کے اس کو پیش کرنا چاہیے تھا، خواص میں سے ایک بڑی تعداد نے وہ کام نہیں کیا، اور جس کا نتیجہ آج ہمیں سامنے آ رہا ہے، وہ بہت برے نتائج ہیں اس کے. تو بہرحال یہ کہ ہم سب کو بالکل توجہ کرنی چاہیے اور اس کمی کو پورا کرنا چاہیے. اور ان موضوعات، توحید کے موضوع پہ ہمیں صحیح جو ہے وہ اس کو مکمل دیکھ کر، قرآنی نقطۂ نگاہ، پھر نہج البلاغہ، صحیح سجادیہ، مواد ہمارے پاس بہت ہے، لیکن اس کو پیش کیسے کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ہمارے جو بزرگ علماء پاکستان میں، بہت سارے علماء سے میں سنا ہے یہ کہ سب سے خالد جو توحید ہے ہمارے پاس ہے. مثلا کیونکہ جی انہوں نے کچھ ریفرنس پیش کی ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم سے، دوسرے برادران کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے ہمارے علماء نے کہ سب سے خالص توحید ہمارے پاس ہے. لیکن جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک کمی ہے تو دیکھیں، وہ یہ تو کہہ دیتے ہیں نا کہ خالص وہ تو ہم کہتے ہیں خالص تشیع ہمارے پاس ہے، یعنی سب سے بڑا مکتب ہمارے پاس ہے، لیکن وہ ابھی سامنے ہم نے کسی کے پیش تو نہیں کیا. کتنے ہیں جنہوں نے وہ خالص مکتب پیش کیا؟ تو بعض کا دعویٰ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس دعوے کا اثبات بہت مہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تعلیمات تو بہت عظیم ہمارے پاس موجود ہیں، کیا ہم نے ان تعلیمات کو سوسائٹی میں اسی خوبصورت انداز سے پہنچایا ہے؟ اصل تو یہ بات ہے. اگر پہنچایا ہوتا تو میرے خیال میں جو آج ایک بڑی تعداد شیعہ کے خلاف ہوئی ہے اس عرصے میں، پچھلے 20 سال میں، یہ نہ ہوتی. آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ پاکستانی سرزمین یہ اس کی خمیر میں حب اہل بیت ہے پاکستانی لوگوں میں، لیکن اہل بیت کے دشمنوں نے محنت کی، انہوں نے خمیر سے نکال لیا لوگوں کو، اور ہماروں نے سستی کی، اس خمیر سے استفادہ نہیں کر سکے. کتنی ایک ان کی دقیق بات ہے. تو ہم نے واقعا جو ہے وہ ہم نے اگر تھوڑی سی بھی محنت کی ہوتی، 10% بھی محنت کی ہوتی، تو آج یہ مشکلات ہمیں دیکھنے میں نہ آتی. جزاک اللہ. صاحب ایک آخری سوال ہے، بس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک دوست نے سوال کیا کہ کیا ماں باپ بھی اللہ کی نگاہ میں ظالم ہو سکتے ہیں؟ مثلا جو اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کرتے ہیں یا اس پہ ظلم کرتے ہیں، تو کیا وہ ان کا شمار ظالمین میں سے ہوگا؟ جی جی بالکل، ظالمین میں سے ہیں. جو حقوق ادا نہیں کرتے وہ ظالمین میں سے ہیں. دیکھیں، ہم ایک ہماری ذمہ داری ہے، ایک اللہ کے نزدیک ہے ان کا کیا مقام ہے. ہمیں تو دیکھیں، بہت سارے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، بہت سارے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، اسلامی رویہ نہیں رکھتے، ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کی شخصیت کشی کرتے ہیں. بہت سارے والدین ایسے ہیں. وہ سارے والدین کو پرفیکٹ تھوڑی ہیں، نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. کوئی اگر یہ بات کہتا ہے تو آپ کو معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے والدین ملیں گے جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، ہم نے ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ ہماری یہ ذمہ داری. اللہ نے کہا میرے لیے برداشت کرو، اگرچہ تمہیں اپنا فرض کرے کسی کو اپنا والد اچھا نہیں لگتا، خدا نخواستہ اگر کوئی مشکلات ہیں یا واقعاً والد میں رشد نہیں رکھتا، 100 مسائل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے بعض کام دیکھیں خالص اللہ کے لیے کرنے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک والدین کی خدمت ہے. جیسے بھی ہیں والدین، آپ نے اللہ کی خاطر ان کی خدمت کرنی، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے نزدیک پھر ان کا ہے، وہ اگر ظالم ہے تو وہ ظالم کاؤنٹ ہوں گے. وہ جس درجے تک انہوں نے حقوق غصب کیے ہیں تو ان کو سزا ملے گی. جی بہت شکریہ صاحب. انشاءاللہ خدا متعال آپ کی بھی ہم سب کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. یہیں سے اس کو اختتام کرتے ہیں، ایک صلوات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ.
اللہم صلی علی محمد انشاءاللہ. وعجل فرجہم. سلامت رہے انشاءاللہ. کل دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. شکریہ. انشاءاللہ. خدا حافظ. جزاک اللہ خیر.